بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں، جس کا عنوان ہے بنیاد عزا۔ ناظرین، آج تک ہم اس پروگرام میں بہت سے ڈسکشنز کرتے آئے ہیں، مقصد حسین سے لے کر عزاداری کی روح سے لے کر، اور ہمارے اصل مقصد کیا ہے عزادار ہونے کا اور اس کا کیا فلسفہ ہے، ہماری روحانی شخصیت پہ اس کے کیا اثرات ہیں، ہمیں آج تک یہ جانا ہے۔ اور آج کے اس اختتام کے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے کچھ اور گفتگو کریں گے کہ مقصد حسین دراصل ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور کیسے ہم جناب حر ابن ریاحی سے انسپریشن لے کر ہمارے اندر کی برائیوں کو نیست و نابود کر کے اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں بیعت کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے مہمان حجت الاسلام عالی جناب مولانا کمال حیدر خان صاحب سے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا۔ ہم بھی آپ حضرات کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اراکین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آغا، ابھی تک ہم نے جو یہ ڈسکشن کیا تو بہت سے ایسے پہلوؤں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کری جو ہم شاید جانتے تو تھے لیکن ہم اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے، یا ہم جب دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی تھی کس طریقے سے مقصد حسین کو یا واقعہ کربلا کو دوسروں کو، غیر مسلمان یا غیر شیعہ ہمارے بھائیوں کو سمجھا سکیں۔ آج اسی کوشش کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور ابتدا کریں گے ایک ایسے سوال سے جو ہمیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم نے کچھ مجلسوں میں سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کرنے کے جسٹ پہلے، جب سارے اصحاب ان کے شہید ہو گئے، ان کے بھائی اور ان کے بچے شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا یزید کی آرمی سے کہ مجھے سرزمین ہند کی طرف جانے کی اجازت دے دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور انہوں نے باطل کا سر جھکانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر گئے، اپنے بھائی بھتیجے بیٹے سب کی قربانی پیش کر دی، تو پھر امام حسین علیہ السلام ایسا کیوں کہیں گے کہ ہمیں سرزمین ہند کی طرف جانے کی اجازت دے؟ یا کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے یا اس میں کیا سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو اور پیچھے سے آ کر گفتگو کروں۔ جی، وہ یہ کہ دیکھیے، جب امام حسین کا قافلہ تمام حوادثات کو طے کرتا ہوا کوفے کی سمت رواں دواں تھا، یعنی مدینے سے مکہ پہنچا، مکے سے پھر کوفے کی جانب آ رہا تھا، جی، اسی اثنا میں راستے میں امام عالی مقام کا سامنا جناب حر کے لشکر سے ہوا۔ جی، پہلا سوال حضرت نے جناب حر سے کہا، النا ام علینا، تم ہماری مدد کو آئے ہو یا ہمارے مخالف لشکر میں آئے ہو؟ جی، جناب حر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں، یعنی آپ کا راستہ روکنے آئے ہیں، آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے۔ یہ سوال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں یہاں سے تمہید شروع کرتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ہماری حمایت کو نہیں آئے ہو، ہمارے فیور میں نہیں آئے ہو، تو میں تم سے یہاں ایک چیز کہتا ہوں، فَإِذَا كُنْتُمْ عَلَى خِلَافِ مَا أَتَتْنِي بِهِ كَسْبُكُمْ وَقُدِبَتْ عَلَيْكُمْ عَلَيَّ رُسُلَكُمْ آتنی ارجع الی الموضع التی اتیت منہ۔ اب تم اہل کوفہ میں سے ہو، تم ہمارے خلاف آئے ہو، تمہارے خطوط ہم تک آئے تھے اور تم ہی بتا رہے ہو کہ تم ہماری نصرت کو نہیں آئے ہو، تو اب تم ایسا کرو کہ مجھے اسی جگہ جانے دو جہاں سے میں آیا تھا۔ یہ توجہ فرمائے کس منظر میں کہا گیا کہ تمہیں نے دعوت دیا تھا، اہل کوفہ نے مجھے دعوت دیا تھا، تم ہی کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی حمایت میں نہیں آئے ہیں، تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں پر واپس۔ یہ جناب حر کے لشکر سے جب سامنا ہوا، اور یہ بھی اس وجہ سے ہوا تاکہ اتمام حجت کیا جا سکے ان پر کہ تم نے جو نصرت امام کا وعدہ کیا ہے تم منحرف ہو جا رہے ہو، تم بدل جا رہے ہو، تو خوب اسی جگہ پر مجھے واپس جانے دو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت روز عاشورہ، اب اس پس منظر میں آئیے اس سوال کے جواب کو ہم لیتے ہیں کہ روز عاشورہ حضرت نے کہا کہ مجھے ہند کی جانب جانے دو۔ روایات میں نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، علماء تحقیق کرے اس مقام پر۔ سوال یہ ہے کہ بعض چیزیں معلوم ہے کیا ہوئی ہیں، عاشورہ کو تحریف اور بدلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بنی امیہ نے ایک سازش رچی
تاکہ عاشورہ کے چہرے کو تھوڑا بدل دیا جائے. جی ان لوگوں نے معلوم ہے کیا کیا کا 3 چیزیں. اور میں سب سے پہلے ناظرین سے کہوں گا ایک نعرہ جو حضرت کا تھا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا, ہیہات من الذلہ. یہ نعرہ امام حسین, اس کو یاد رکھ کے آپ آگے آؤ, تحقیق کرو. جی حضرت فرماتے ذلت کا ہم سے قریب اور ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ناتا نہیں ہے. اب بنی امیہ نے کیا کیا معلوم ہے, ان لوگوں نے افواہ پھیلائی. بعد عاشورہ ان لوگوں نے افواہ پھیلانا شروع کیا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے کہ چھوڑو ان تمام چیزوں کو. دیکھیں بنی امیہ کی سازش کہاں سے شروع ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے اس طرح نقل کیا کہ اختاروا منی خصالا ثلاثہ, 3 چیزیں مجھ سے قبول کرو. ایک یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں مجھے لوٹنے دو. دوسرے یہ کہ میں یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. عجیب ہے, واقعہ عجیب ہے. سوم یہ کہ مجھے مسلمانوں کے کسی ایک شہر میں بھیج دو جہاں میں عام مسلمانوں کی طرح رہوں. آپ توجہ فرمائیے, یہ تینوں چیز اس ذات سے میچ کرتی ہے جس نے ابتدا میں کہا ہیہات من الذلہ. بالکل نہیں. یا جس ذات نے یہ جملہ پڑھا ہو لا واللہ لا اوتیکم بید اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید. میں نہ ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح فرار کروں گا. آپ دیکھیں اس طرح کی محکم روایتوں کے سامنے پھر اگر ہم سوال کریں کہ وہ ذات کیسے, یعنی حضرت فرار کرنا چاہ رہے ہیں, معاذ اللہ, بالکل نہیں. الیاذ باللہ خاکم بدہن. وہ حسین جس کا نعرہ یہ ہو اللہ. اب یہ تمام روایتوں کو ہمارے ناظرین بھی ملاتے جائیں تاکہ دیکھیں کہ حضرت کا مبنی کیا. حضرت فرماتے الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. حضرت فرماتے ہیں اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے, یا تو میں ذلت کو اپناؤں یا میں شہید ہو جاؤں. تو جہاں تک بات ذلت کی, ہیہات من الذلہ, ذلت سے حسین کا تعلق نہیں ہے. یعب اللہ لنا ذلک ورسولہ والمؤمنون وحجور تابت وحجور طہرت. یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے, یہ چیز مومنین کو پسند نہیں ہے, یہ چیز رسول کو پسند نہیں ہے, یہ چیز میری ماں کی پاک آغوش کو پسند نہیں ہے. اس موقع پہ بھی حضرت نے اپنی ماں سیدہ طاہرہ کو یاد کیا. یعنی یہ ذلیلانہ اقدام مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو بعض چیزوں کو تھوڑا سے جب ہم پڑھیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ حضرت کربلا کا حادثہ اور واقعہ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے یا وہاں پر قیام کرنا چاہتے اور تھے. ضروری ہے کہ ہم تحقیق بھی کریں اور سوال بھی اٹھائیں. اگر ہمیں نہیں سمجھ رہے تو پوچھیں اس چیز کو. سوال بھی اٹھائیں. بس حضرت کی ذات میں جب بھی تحقیق کرنا, میں اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کروں تو ایک چیز اس نعرے کو کبھی مت بھولنا. کربلا کا سب سے اہم نعرہ جو ہے ہیہات من الذلہ. ذلت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بے شک. اگر آپ سے ابھی آپ نے جب شروعات میں جناب حر ابن ریاحی کے بارے میں بتایا تو یہ کامن نالج پہلے سے ہے, اور آپ نے بھی ابھی بتایا کہ جناب حر پہلے اپوزٹ آرمی میں سے تھے, یزید کی لشکر میں سے تھے, اور انہوں نے امام کا راستہ روکا اور پانی روکنے کا ان سے خطا ہوئی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے آ کے امام حسین علیہ السلام سے روزہ عاشورہ اپنی بیعت کی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گئے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب یزید کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ تھاؤزنڈز میں کہتے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر تھا, اس کی کوئی ایک فکس کوانٹٹی ہم نہیں جانتے, نمبرز نہیں جانتے, لیکن اتنے بڑے ہزاروں کی تعداد کے لشکر میں کیا صرف جناب حر ابن ریاحی واحد انسان تھے جن کا نفس پاکیزہ تھا, جن کا دل سلامت تھا, یا اور بھی افراد تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچانا اور ان کے ہاتھوں بیعت کی؟ حسن تم یہ بھی سوال اگر آپ دیکھیے نا, یہ حضرت کے خطبات کی برکات ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کے ہر مرحلے میں کوشش یہ کی کہ وہ قاتلین جو میرے ہیں وہ میرے قاتل نہ بن پائیں. سبحان اللہ. حضرت سرکار سید کشتی نجات ہے. سبحان اللہ. کشتی نجات کا مطلب یہ ہے
کسی کو گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتا حسین نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. حسین کے سینے میں وہی دل ہے جو پیغمبر اکرم کے سینے میں دل ہے. رحمت للعالمین. احسنتم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مظہر ہے ذات حسین. بے شک. لہٰذا حسین ابن علی نے یہ پورے خطبات اگر آپ دیکھو نا حسین ابن علی کے، ان تمام خطبوں کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میری جان بچ جائے. ان تمام خطبوں کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری آخرت بچ جائے. سبحان اللہ. تو جو فرمایا حسین ابن علی نے، جس کا بیٹا جوان شہید ہو جائے، پھر حضرت نے خود فرمایا کہ اب تمہارے بعد اس زندگانی دنیا کا کیا فائدہ. لیکن اس کے باوجود حضرت اپنے قاتل کو بھی اپنے آپ کو قتل ہونے سے منع کر رہے ہیں کہ مجھے قتل نہ کرو. نہ یہ کہ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی آخرت بچانا چاہ رہے ہیں. نہیں چاہ رہے ہیں کہ حضرت اس گناہ کے دلدل میں گرے. لہٰذا حضرت نے جو خطبات دیے نا، اس خطبات کا اثر ہوا. حتیٰ ہمارے ہاں بعض چیزیں پڑھی نہیں جاتی. روز عاشوراء کئی خطبے حضرت نے ارشاد فرمائے. روز عاشوراء وہ لوگ جو حضرت کے قتل کے لیے بے چین تھے، حضرت ان کو نجات دلانے کے لیے مصر تھے. حضرت ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلہا دار فناء و زوال. حضرت انہیں بھی بتا رہے تمہارا پرابلم کیا ہے، تمہاری مشکل کیا ہے. لہٰذا حضرت نے کوفے، مکے، مدینے، راستے، کربلا پہنچ کر یہ خطبات جو دیے، تو حضرت کے خطبات کا اثر یہ ہوا کہ وہ جن کے دل میں ذرا سی جگہ نور حسین کے جانے کی باقی تھی، وہ ہدایت پائے. یہ ہوتا ہے نا جب سورج نکلتا ہے، تھوڑا سے ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم گھر کی ونڈو کو تھوڑا کھولیں، تھوڑے سے مختصر جھروکے ہو جہاں سے سورج کی روشنی، کبھی کبھی انسان اتنا پیک کر لیتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی اس تک نہیں پہنچ پاتی. حسین ابن علی ہدایت کی ایک سورج ہے. یہ شعاع ہر اس دل میں پہنچے گی جس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا. لہٰذا میں نے تاریخ میں کئی نام دیکھے جو حضرت کے ساتھ آئے اور شہید بھی ہوئے. اگر ان کے نام میں جلدی فقط پڑھ دوں، کئی نام ہیں، اور اسے لکھا بھی بعض معتبر علماء نے. جیسے امالی صدوق میں موجود ہے، اسی طرح ابصار العین میں موجود ہے، کامل ابن اسیر میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے. اس میں ایک نام ہوائن ابن مالک تمیمی، حارث ابن امرؤ القیس کندی، حلاس ابن عمرو راسبی، زہیر ابن سلیم عضدی، عبد الرحمن ابن مسعود، عبداللہ ابن بشیر خشعمی، عمرو بن زبیہ الی آخر، قاسم ابن حبیب عضدی، نعمان ابن عمرو راسبی، یزید ابن زیاد. ایک نام آپ نے خود لیا جناب حر علیہ السلام. اس طرح متعدد نام ہیں. اور یہ واقعاً کربلا کا افتخار ہے کہ جہاں پیاس تھی وہاں سے کوئی نہیں گیا، جہاں دریا تھا وہاں سے لوٹ کر لوگ پیاس کی جانب آئے. سبحان اللہ. جی آقا، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا تھا، مقصد حسین سے روبرو کروایا تھا. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو سب سے پہلے کسی سیف جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. مرد حضرات ساری تکلیف اپنے اوپر لینا بہتر سمجھتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جب مدینہ چھوڑا ہے امام نے، تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بھائی کی بیوی یا بچے، سب خواتین کو لے کر وہ کربلا کا سفر، اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا. اس میں امام حسین علیہ السلام کی کیا مصلحت تھی؟ کیا ایک امام ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کچھ دور اندیشی کی چیزیں دیکھی جو ہم سمجھنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ سب سے اچھا جواب تو اگر آپ دیکھیں، خود جناب محمد حنفیہ یعنی مکے میں مولا امام حسین سے فرمایا کہ آپ نہ جائیے، آپ میری بات پہ غور کریے. یہ ہمدرد لوگ تھے جو امام کو مشورہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کا دل کا ایک درد تھا کہ مولا کہاں جا رہے ہو. مولا سے انہوں نے کہا کہ بھائی میری بات پر آپ توجہ کریے. اور پھر رات ختم ہوئی، صبح جب انہوں نے دیکھا کہ مولا جا رہے ہیں تو جناب محمد حنفیہ آئے
اور فرمایا کہ بھائی جان میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیے، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قیام برگزار ہو رہا ہے یہ مشیت پروردگار عالم پر برگزار ہو رہا ہے، چونکہ کل رات پیغمبر کو میں نے خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا اچھا آپ خود جو جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن یہ خواتین کو نہ لے جائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہیں پر یہ بھی ارشاد ہوا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مصلحت اور مرضی یہ ہے کہ انہیں اسیر دیکھا جائے۔ اب وہ کس فلسفے تھے انشاءاللہ میں بھی جواب دوں گا، لیکن پہلا یہ مشیت خدا کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے۔ بے شک۔ لیکن اس روایت کو تھوڑی دیر کے لیے ہم روکتے، عام طریقے سے آئیں باتیں کریں، وہ یہ کہ دیکھیے اگر حضرت خواتین کو لے کر نہ نکلیں، صرف مردوں کا ایک لشکر لے کر نکلیں، تو شاید سب سے پہلی بات یہ کر دی جائے کہ سرکار سید الشہداء جنگ کے ارادے ہی سے نکلے تھے، جنگ کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ خواتین کو لے جانا اس بات کا خود اعلان تھا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ کی ابتدا تم کر رہے ہو، وگرنہ اگر جنگ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ خواتین کو کیوں لے جایا جائے گا؟ یعنی عام طریقے سے اگر سوچا جائے تو یہ جواب تو یہ ہو گیا۔ ساتھ یہ کہ حضرت کو ان بنی امیہ کو ایکسپوز کرنا تھا کہ یہ جنہیں تم نے دین کا ٹھیکہ دے رکھا ہے یہ انسانیت بھی نہیں رکھتے، ان کے وجود میں انسانیت بھی نہیں ہے، وہ جو تعصب عرب ہے وہ بھی ان کے وجود میں نہیں ہے، یعنی وہ جو اخلاق دینی تو چھوڑیے اخلاق انسانی بھی ان کے وجود میں نہیں ہے۔ جس معاشرے اور سماج میں خواتین اور بچوں کی نسبت یہ ظلم و زیادتی ہو، آپ اس بات کو غور کر سکتے ہیں کہ پھر یہ معاشرہ کتنا عجیب ہے، اور اس کی جانب حضرت نے توجہ بھی دلایا۔ وہ جملہ نہیں ہے جب مصائب میں ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ جب خیموں کی جانب حملہ کیا ان لوگوں نے نا، تو حضرت نے کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو تھوڑا سا اٹھایا اور یہ جملہ فرمایا، یہ جملہ قابل غور ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَيْحَكُمْ یا شیعتا آل ابی سفیان، واہ ہو تم پر اے ابی سفیان کے ماننے والو، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرار فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتے تو کم سے کم اس دنیا میں بھی تو آزاد رہو۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں وَرْجَوْا إِلَىٰ أَحْسَابِكُمْ ان کنتم عربا کما تزعمون، لوٹو اپنے حسب و نسب کو تو دیکھو، یعنی جس معاشرے میں تم رہتے ہو وہ عربوں کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ خواتین پر حملہ کیا جائے، بچوں پہ حملہ کیا جائے۔ انا الذی اقاتلکم، مجھ سے تمہاری جنگ ہے نا، تو قاتلونی، تو مجھ سے جنگ کرو۔ والنساء لیس علیہن جناح، عورتوں پر تو ظلم نہیں کیا جاتا، بچوں پہ تو ظلم نہیں کیا جاتا۔ فَمْنَوْا عُتْقَاتُكُمْ وَتُغَتَاتُكُمْ وَجُحَّالَكُمْ عَنِ التَّعَرُّضِ لِحَرَمِي مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ جو تم میرے اہل حرم پر حملہ کر رہے ہو، دین تو چھوڑو، تمہارے اندر اخلاق انسانی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بنی امیہ کا کثیف چہرہ تھا جسے ان خواتین کے ذریعے حضرت کو لوگوں کے سامنے لانا تھا کہ یہ لوگ اس قدر کثیف اور اس قدر ذلیل و رسوا اور پست قوم ہیں، تو دین تو ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں بھی آزاد نہیں ہے۔ تو جو فرمایا پس وہ مشیت الہی، اور اس کے بعد اس چہرے کو واقع ہم دیکھتے ہیں۔ آج شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی خبر اگر آپ کسی کو دیجئے کہ 6 ماہ کے بچے کو جسے پانی نہیں دیا گیا، پانی کے بدلے تیرے سے شعبہ دیا گیا، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ حسین کی جنگ جو ہے انسانوں سے تھی ہی نہیں، یہ ایک
پست درندوں سے جنگ تھی جو حیوان سے زیادہ بدتر تھے. جی آغا آپ نے بھی بتایا کہ جو خواتین کو لے جانے کا ایک سبب تھا وہ مشیت پروردگار کے تحت ہوا تھا. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء نے اپنے خون سے جب اسلام کو سینچنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے تو ان کے ساتھ جو خواتین تھیں چاہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب کلثوم سلام اللہ علیہا یا باقی اصحاب کی جو بیوائیں تھیں، انہوں نے کس طریقے سے فیمیل پولیٹیکل ایکٹیویزم دکھایا کوفہ اور شام کے بازار میں، اور کس طریقے سے جو کربلا کے بیابان میں جو ظلم ہوا اسے دنیا تک پہنچایا اور حق کو پھر سے روشن کیا. بعد از کربلا جو کاروان جا رہا ہے، اس کاروان کو اگر آپ کہیں نا تو حسین کا میسج لے کر جا رہا ہے. جی یعنی اس کاروان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سخت حالات میں اپنے مولا کے پیغام کو پہنچانا. دیکھو دو مرحلے، ایک مرتبہ ابھی ہم لوگ پیغام پہنچا رہے ہیں، یہاں حالات سخت نہیں ہیں، ہم لوگ ایک اچھی جگہ بیٹھ کر آرام سے باتیں کر رہے ہیں. یہاں پہ پیغام پہنچانا بہت بڑا ہنر نہیں ہے. ان سخت حالات میں جہاں آپ کے دل پر اپنے وارثوں کی شہادت کا داغ ہو، غم ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، ہر لمحہ آپ کو اسیر و ذلیل کیا جائے، ایسے موقع پر ان اسیروں نے پیغام حسین پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. کما حقہ اس پیغام کو پہنچایا، اور ان کی قیادت جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی تھی. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نا ابن زیاد کے دربار میں آئیں، ابن زیاد کے دربار میں جیسے ہی بی بی سلام اللہ علیہ داخل ہوئیں تو یہ ملعون کہتا ہے من ہذہ المتکبرہ، یہ متکبرہ عورت کون ہے؟ اچھا، اس ظالم نے چاہا کہ زینب کو ذلیل کرے اس جملے کے ذریعے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے جناب زینب کے آنے کا انداز کم از کم پتہ چل گیا کہ اسیر بن کر بھی آئی ہیں تو چہرے پر آثار شرمندگی نہیں ہے، بلکہ وقار و سکینہ کے ہمراہ آئیں کہ ظالم کو لگا کہ وہ یہ اس قدر تکبر کون ہے یہ ذات. اس وقت جناب زینب، یہ ابن زیاد کے دربار کا کبھی ہمارے یہاں بحث ہو کہ ایسے نارمل حالات میں ایک عورت کے لیے بڑا سخت ہے، اور وہ بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، وہ مجمع عام میں آنا اور وہاں پر یہ جملہ لوگوں کا کہنا کہ من ہذہ المتکبرہ، اور اس کے بعد اس ملعون نے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ٹارچر کرنے کے لیے، اور یہ سوچا کہ ایک ہاری ہوئی عورت ہے، اس کے سامنے میں جو کہوں گا یہ لوگ التماس کریں گے، گزارش کریں گے، احسن تم. اس وقت اس نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ ہمارے جوانوں کو یہ جملہ یاد ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم وقد اکذب احدوثتکم. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے تمہیں ذلیل کیا، جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہاری باتوں کے جھوٹ کو آشکار کیا. یہ کہنے کے بعد یہ جملہ خاموش ہوتا ہے تو بی بی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی پیغمبر کے ذریعے. وَطَہَّرْنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْہِیرًا. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے آیہ تطہیر ہمارے لیے بھیجی. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے ہمیں اس مقام تک. اور پھر وہاں شہزادی نے عزت اور ذلت کی ڈیفینیشن بتایا کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے. شہزادی فرماتے انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا. ذلیل فاسق ہوتا ہے، جھوٹ فاجر بولتا ہے، اور ہم نہ فاسق ہیں نہ فاجر ہیں. دیکھیں یہ پیغام کون پہنچا سکتا ہے؟ یہ کوئی ایسی بیوی ہو جسے امام وقت عالمہ غیر معلمہ کہے. اور پھر جب اس ظالم نے کہا نا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک واہل بیتک، اب یہ ہماری عمر تمام ہو جائے اس جملے کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے. ما رأیت الا جمیلہ. یہ وہ دید زینب ہے جو کربلا میں ذات حق کے تعالیٰ سے فقط جمال و حسن دیکھ رہی ہے. بس در حقیقت آپ کہیے نا تو جناب زینب نے کربلا کو تحریف سے بچایا، اور آج تک جو کربلا باقی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امانت ہمارے پاس ہے.
اور تمام عزاداران مظلوم کربلا اس امانت زینب کو تحریف سے بچانے کی ہر ممکن کوشش. بے شک. آگا آخر میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کریں گے اور جلدی سے ہم اس شو کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. آپ نے پچھلے کوئی ایپیسوڈ میں ہمیں بتایا تھا کہ عزادار کی کیا صفت ہوتی ہیں یا اس کی روح کیا ہوتی ہے, ہمارے روح پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب, کیونکہ یہ پروگرام کا نام ہی ہے کہ بنیاد عزا, ہم جب عزاداری مناتے ہیں تو عبادت کی بات ہوتی ہے. رمضان میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے وقت پہ اور روزہ رکھنا ہے اور یہ ہماری عبادت ہو گئی. عزاداری کیونکہ محرم الحرام میں ہوتی ہے اور اسے بھی عبادت سمجھی جاتی ہے, تو محرم میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس گریہ و زاری کرنا ہے, سیاہ لباس پہننے ہیں اور مجلس و ماتم کو اٹینڈ کرنا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے عبادات کو اس طریقے سے بانٹ کیوں رکھا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رمضان میں جب بھوک اور پیاس کی شدت سے گزر رہے ہوں تو ہم امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کریں اور اپنی پیاس کو کنٹرول کر سکیں, اور جب عزاداری کے زمانے میں ہم جب عزادار بنتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سر حسین سے جو نیزے پر بھی تلاوت قرآن بجا لا رہا تھا, تو ہم عزاداری کے مہینے میں بھی قرآن پر توجہ دیں اور اپنا جو ریلیشن شپ ہے قرآن مجید سے جو ہم تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں, کیا اس چیز کو ہم سولو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, عزاداری یا ماہ مبارک رمضان, اگر آپ دونوں کے مقصد کی جانب نظر کریے نا, دونوں کا مقصد ایک ہے. جی. عزاداری امام حسین کا مقصد بھی آپ کو خدا سے قریب کرنا ہے. بے شک. ماہ مبارک رمضان کا مقصد بھی آپ کو خدا سے قریب کرنا ہے. یعنی اصل مقصد میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. یہ ڈیوائیڈ ہم کرتے ہیں, یہ تقسیم ہم کرتے ہیں. جی. وگرنہ آپ دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, محرم اور رمضان کا اثر روایت میں ایک ہی بتایا گیا. ایک روایت ہے خطبہ شعبانیہ, کافی مشہور خطبہ ہے پیغمبر کا. پیغمبر ماہ مبارک رمضان کے تقدس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ. ماہ مبارک رمضان میں تم اس قدر محترم ہو جاتے ہو, اس قدر مقدس ہو جاتے ہو کہ تمہاری نیند عبادت ہوتی ہے, تمہاری سانسیں تسبیح ہو جاتی ہیں. یعنی جب سانس لیتے ہو تو سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے. یہ ماہ رمضان ہے. جی. ماہ محرم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. وہ انسان جو ہماری مظلومیت کو سننے کے بعد اب جو آہ بھرتا ہے, اب جو سانسیں لیتا ہے, یہ سانسیں تسبیح ہیں. دیکھیں سیم ہے یا سیم نہیں ہے؟ بالکل سیم. ماہ مبارک رمضان میں سانس لینا تسبیح کا ثواب, نفس المحموم بھی تسبیح ہے. بس معلوم ہوا کہ ہر دو چیز تسبیح خدا ہے. تو جو فرما رہے ہیں, اب یہاں کو آئیے کہ جب یہ دونوں کا مقصد ایک, دونوں کے اثرات ایک, دونوں کی برکات ایک, تو ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم ولی خدا کو یاد کریں, یعنی جیسا کہ آپ نے اپنے سوال کی جانب اشارہ کیا, امام حسین کی آتش کو, امام حسین کی پیاس کو, اور بعض بزرگان کا میں نے تاریخی مرحلے دیکھے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جن کی کتاب تفسیر المیزان ہے, یہ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا تھا تو پہلے ذریعہ معصومہ کم کو جا کر چومتے تھے, پھر افطار کرتے تھے. دیکھیں ولایت سے کنٹیکٹ کس طرح اتصال ہے. پھر اس کے بعد ماہ محرم میں جو قرآن کا مسئلہ ہے, آپ اصحاب امام حسین کے خیموں کے تلاوت قرآن کو دیکھیے. ہم لوگ یہ سب پڑھتے ہیں اپنے مجلسوں میں کہ وہاں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آ رہی تھی, شب عاشور. پھر حضرت کا سر نیزہ تلاوت قرآن کرنا, یہ تمام چیزوں کو ہم ڈیوائیڈ نہ کریں, ہم تقسیم نہ کریں. ان تمام کا مقصد ایک ہے, اور ان تمام کو ایک دوسرے کی جگہ پر جو ہم نے تقسیم کیا, حضرت نے کہیں تقسیم نہیں کیا. حضرت نے ہمیں قرآن کے حوالے کیا ہے. پس محرم الحرام میں قرآن کی تلاوت اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم محافظ قرآن سے کتنا اٹیچ ہیں. سبحان اللہ. تو جو فرما رہے ہیں, اسی طرح رمضان میں حسین کی یاد یہ گواہی دے گی
کہ ہم نے بندگی کے کتنے مرحلے طے کیے. سبحان اللہ. آغا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا بہترین اور اتنا جذبے والا درس ہمیں دیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں نہ صرف ہم, ہماری ٹیم, بلکہ ہمارے ناظرین اور جو نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں اس سے انسپائر ہوں گے, متاثر ہوں گے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر اور سنوار سکیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی تمام ٹیم اور تمام ارکان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. الہی آمین. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش اور یہ آخری قسط تھی ہمارے پروگرام بنیاد عظام کی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع پر گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.